السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ آج کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں لو میرج کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کی گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نیا ان سے گزارش ہے چینل کا سبسکرائب کے بل دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واصل جزا۔ دیکھیے آج سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے۔ پہلے ٹائم میں کیا ہوتا تھا، اسکول کالجوں میں زیادہ تر یہ معاملہ پیش آتے تھے، لب والا معاملہ، لیکن اب گھر بیٹھے ہو جاتا ہے، چاہے فیس بک میں ہو، وہ انسٹاگرام کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے جو تباہ برباد کر رکھا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لب میرج ہو جاتا ہے، ایک دوسرے محبت ہو جاتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے اسلام کا پہلو اور اسلام کا نقطہ نظر۔ جو حضرت کہتے ہیں اسلام میں محبت کرنے کو، لب میرج کرنے کو بالکل جائز کرا دیا ہے، اس لیے کہہ کے گزر جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ شرائط ہے جو آج نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ شرائط کیا ہے کہ اسلام محبت کے خلاف بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام ناجائز ریلیشن، ناجائز تعلقات کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے محبت کریں۔ انسان دور کی بات ہے کہ اسلام ہمیں آپ کو مخلوقات سے بھی محبت کرنے کا میسج دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے، ہمیں پیغام پہنچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، 7 ایسے شخص ہوں گے کل قیامت میں جو اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجلان تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ اور وہ جو نوجوان رجلان، وہ 2 مرد جو کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے محبت کرتے اللہ کے لیے اور ایک دوسرے جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اگر ہمارا محبت والدین سے ہے اللہ کے لیے، ہمارا محبت بھائی سے بہن کا، بہن سے بھائی کا ہے، والدین کا بچوں سے ہے اللہ کے لیے، تو یہ ثواب ہے، نیک عمل ہے۔ اگر آپ کو محبت اللہ سے ہے، اللہ خالق مالک ہونے کے اعتبار سے ہے، نبی سے ہے، آپ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہے، تو آپ کی یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، نیک عمل ہے، جو جنت، اللہ کا رضا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ لیکن اگر یہ محبت جو آج لو میرج کا لیبل لگا دیا ہے، شریعت کے دائرے میں ہو اور نکاح کے بندھن تک پہنچ جاتے ہوں، تو یہ لو میرج بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔ لیکن اگر محبت کی آڑ میں محبت کے لیبل لگا کر ناجائز ریلیشن قائم کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اسلام 2 ٹوک میں کہتا ہے یہ سخت گناہ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 پر اللہ صاف فرما دے ہیں۔ اللہ کیا کرے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے اسلام ہر اس موڑ کو، ہر اس راستے پر روک ڈالتا ہے، پابندی لگاتا ہے جو گناہ تک لے جاتا ہے، بڑے سے گناہ سرزد ہونے کو ہو جاتا، اس سے پہلے اس کو پابندی لگاتا اسلام۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی غیر محرم تعلقات قائم کر لیتے ہیں، لو میرج کر لیتے ہیں اور ناجائز تعلقات کر لیتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج کافی ہے، اگر وہ تعلقات میں اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں، بے تکلفی بات بھی کرتے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں، تو خوب یاد رکھیے نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، بات سے بھی کرتے ہیں، یہ تمام اعمال کرنے کو ایسا آپ زنا جیسے بدترین گناہ کا ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی سے اگر پسند ہو جاتا ہے، یہ ہو جانا چاہیے، ہو جاتا بھی ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچتے ہوئے والدین کی رضامندی اور شریعت کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں، تو ایسے لب کو جائز بلکہ نکاح کے بندھن میں مقدس بندھن کے بنا دیے جانے کی وجہ سے اس کو عظیم درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے کے بارے میں حدیث آیا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1867 پر، 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی دونوں محبت کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں کہ 2 سال 5 سال 7 سال سکسیس ہونے کے بعد نکاح کریں گے، نہیں، 2 محبت ہو گئے ہیں، آپ نکاح کر ڈالیں، اب زندگی گزارے، تو یہ مبارک عمل آپ کے لیے قائر خیر بنے۔ تو خیر خلاصہ کلام ہے یہ کہ لو میرج کرنا تب جائز ہے
جو آپ اس شریعت کا دائر رہتے ہوئے نکاح کے بندھن بن جاتے ہیں تو وہ جائز ہے، اور نکاح کے بندھن نہیں ڈالتے ہیں اور آپ ہزار دفعہ ڈھول پیٹ لیجئے کہ اسلام محبت کے خلاف کرتا ہے اور اسلام محبت کو جائز کرا دیتا ہے، کچھ بھی کر لیے آپ کے لیے گنجائش اور جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کو سمجھنے کی اور شریعت کو سمجھ کر نکاح جیسے مقدس سنت پر عمل پیرا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا